یا ایھاالذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لم تقولون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ مفسرین حضرات نے شان نزول کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک جگہ کچھ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے اور گفتگو کر رہے تھے، اور ایک یہ بات ذکر کر دی کہ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ کون سا عمل اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم اس عمل کو کریں گے، اور زور کے ساتھ، شوق کے ساتھ کریں گے۔ جس وقت اللہ رب العالمین نے ان کو بتلا دیا کہ ایمان لانا اور میرے راستے کے اندر جہاد کرنا یہ میرے پسندیدہ اعمال میں سے ہیں، تو بعد نئے نئے مسلمان ان کو یہ حکم ناگوار ہوا، اور زبانوں کے اوپر یہ باتیں آنے لگیں کہ قتال کا حکم اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مؤخر کیوں نہ کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ ایسی باتوں کے دعوے اور وعدے کیوں کرتے ہو کہ جس کا پورا کرنا عمل کے میدان کے اندر جس وقت عمل کا موقع آتا ہے اور اس وقت تم پیچھے ہو جاتے ہو، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ان آیات کے اندر ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ ایک انسان دعوے اور باتیں تو بڑے بڑے کرے، لیکن اس کا عمل کا ارادہ نہ ہو، یا جب عمل کا موقع آ جائے تو وہ صفر ثابت ہو، پیچھے ہٹ جائے، تو یہ قابل مذمت بات ہے۔ جس طرح الیکشن کا موقع آتا ہے اور بعض سیاستدان ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ جس وقت ہم جیت گئے تو یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، لیکن جس وقت عملاً جیت جاتے ہیں تو پھر عمل نہیں کرتے، جو وعدے انہوں نے کیے اس کو پورے نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، وہ بڑے بڑے دعوے اور وعدے کیوں کرتے ہو کہ جس کے اوپر تم عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ تم ایسے دعوے اور ایسے وعدے ہی نہ کرو۔ آیت کا یہ بھی مفہوم ہے کہ ایک آدمی نے کچھ کام کیا ہی نہیں ہے، کچھ عمل کیا ہی نہیں ہے، لیکن منہ میاں میٹھو بنتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، اور لوگوں سے تعریفیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے نام کی تختیاں لگوانا چاہتا ہے۔ تو کہا کہ یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک انسان نے کچھ عمل کیا ہی نہ ہو اور کہے کہ میں نے یہ بھی کیا اور میں نے وہ بھی کیا۔ یہ بات بھی ایک قابل مذمت بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اندر یہ بھی ایک بڑی پیاری سی صفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے اندر کوئی تضاد نہیں تھا۔ آپ جو بات کرتے تھے اس کی پر عمل بھی کر کے دکھاتے تھے، جو وعدے کرتے تھے اس کی پر عمل بھی کر کے دکھاتے تھے، جو دعویٰ کرتے تھے اس کی پر عملی نمونہ بن کر کے لوگوں کو دکھاتے تھے، عمل بھی اس کے اوپر کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک نبوت کا کام کیا۔ ان 23 سالوں کے دوران لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بھی نعوذ باللہ کہا، شاعر بھی کہا، نعوذ باللہ پاگل بھی کہا، بہت سی بری باتیں کہیں ہیں، لیکن ان 23 سالوں کے اندر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ شخص جو بات کہتا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے اندر کوئی تضاد نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے تھے اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھاتے تھے۔ محترم سامعین، اس آیت سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں۔ تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم چونکہ نیکی کا کام نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم نیکی کی دعوت بھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ ہم چونکہ نماز نہیں پڑھتے اس لیے ہم نماز کی دعوت بھی نہیں دیتے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی کی دعوت دینا یہ الگ سے ایک فریضہ ہے، اور نیکی کے کام کے اوپر عمل کرنا یہ الگ سے فریضہ ہے۔ ایک آدمی جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے کم از کم وہ ایک کام تو کر رہا ہے، لہذا اس کو اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس کو دین کی دعوت دینی چاہیے۔ جب وہ دعوت دے گا تو یہ آیت اس کی طرف ہی متوجہ ہو جاتی ہے کہ اور لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، تمہیں خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو دعوت دینے کی برکت کی وجہ سے بھی انسان بعض اوقات عمل کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ بات سخت ناگوار اور ناپسندیدہ ہے کہ انسان وہ کہے کہ جو وہ کرے نا۔